الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ سیدی یا نور اللہ۔ آج سورہ نساء شروع کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نساء یہ عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں چونکہ بہت سارے ایسے احکامات اور مسائل بیان کیے گئے ہیں جو عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے اس سورت کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مدنیہ ہے، یعنی مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے 24 رکوع ہیں اور 174 اس کے اندر آیات مبارکہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی فضیلتوں میں سے ایک حضرت سیدنا عمر سے روایت ہے کہ جو سورہ بقرہ کی سورہ نساء کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حکمت والوں میں لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ عقل مند ہے۔ اور اس سورت کو سیکھنے کا بھی حکم ایک روایت میں ہے، سیدنا عمر سے ہی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء اور اس کے علاوہ اور بھی صورتوں کا تذکرہ کیا کہ ان کو سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں اللہ نے فرض علوم بیان کیے گئے ہیں، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جو بندے پر سیکھنا ضروری ہیں، ان کے احکامات، ان کے مسائل اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ جیسے سب سے بڑا مسئلہ وراثت کا جو مسئلہ ہے، وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، کس کو کتنا حصہ آئے گا، وہ بھی اسی صورت کے اندر جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ بندے کی محرمات کون سی ہیں عورتیں، اور کون سی عورتیں غیر محرم ہیں، وہ بھی اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور ایک قاعدہ ایک طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فلاں عورت جو ہے وہ بندے کی محرم رہے گی اور فلاں عورت جو ہے وہ بندے کی غیر محرم ہے۔ اور بھی اس کے اندر جو ہے وہ اسی طرح کے مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سبحان پہلی آیہ مبارکہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر تمام لوگوں کو، ساری جو کائنات کے اندر بسنے والے انسان ہیں، سب کو اس میں مخاطب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا کہ اے ایمان والو، بلکہ یہاں کہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ہر ایک کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کافروں کے لیے ڈرنا تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور اچھے اعمال کرتے رہیں، اور مومنین کے لیے ڈرنا یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تقوی اختیار کریں۔ دوسرا اس کے اندر ایک بڑا ہی مارکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ ہم آج کل جو ماڈرن تعلیم ہے اور اس میں جو سکھایا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ معاذ اللہ بندروں سے بنے ہیں، بندر تھے پہلے، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے چلتے گئے تو وہ بندر جو ہے وہ انسانی شکل اختیار کر گیا۔ یہ ڈارون کا نظریہ ہے۔ ڈارون یہ ایک سائنسدان تھا، تو اس کا یہ نظریہ تھا، اور آج کل جو ہے وہ اسکولوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ یہ سراسر جو ہے وہ قدرت کے مخالف ہے۔ سب سے پہلا اس پر تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر انسان بندروں سے ہی بنے تھے
تو آج کے دور میں کوئی بندر انسان کیوں نہیں بنتا؟ ہم تو چلو بندروں سے بن گئے، تو آج کے دور میں کوئی بندر انسان کیوں نہیں بن رہا؟ کیا روک لگ گئی ہے بندروں کے انسان بننے پر؟ اور پھر جو ہے اس پر یہ اعتراض یہ ایک اور بنتا ہے کہ کس نے دیکھا تھا بندر کو انسان بنتے ہوئے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کون سا راوی ہے؟ کون بیان کرنے والا ہے اس کا؟ سوائے ایک بندے کے نظریے کے کسی کا نظریہ نہیں تھا یہ کبھی بھی کہ انسان جو ہے وہ بندروں سے بنے۔ اور دوسری طور پر جو ہے وہ دیکھا جائے تو ہر ایک جو قوم ہوتی ہے اس کی انتہا ایک بندے پر ہوتی ہے جا کر۔ جیسے سید آپ دیکھیں، بہت سارے سید ہیں دنیا کے اندر، لیکن جب اوپر کی طرف چلتے جائیں گے تو سب کی انتہا جا کر سرکار کی ذات پر ہو جائے گی۔ سرکار سے چونکہ سید چلے ہیں تو حضور کی ذات پر۔ اسی طرح جتنی بھی ذاتیں آپ دیکھ لیں، جو بھی قوم اٹھا کے دیکھ لیں، کہ اب تو بہت سارے نظر آئیں گے دنیا میں، لیکن اوپر کو چلتے جائیں گے تو ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی، اور اینڈ جو ہے وہ ایک بندے پر ہوگا جا کر، جس سے وہ قوم آگے چلی ہوگی۔ اسی طرح انسانوں کے اندر آپ لحاظ رکھ رہے ہیں کہ آج سے 100-200 سال پیچھے جائیں تو انسانوں کی آبادی کم نظر آئے گی، اسی طرح پیچھے چلتے جائیں، اینڈ کی طرف، شروع کی طرف چلتے جائیں تو آبادی کم ہوتی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بندے پر جا کر انتہا ہو جائے گی، اور وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ ہی کا نام آدم ذکر کیا گیا ہے پچھلی ساری کتابوں میں، قرآن میں بھی اور پیچھے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ آدم ہی وہ ہیں کہ جن سے انسانی نسل کو آگے چلایا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ بڑا عقل میں آنے والا جو ہے وہ بات ہے کہ واقعی انسان جو ہے وہ آج کل ہمارے سامنے جو نظر آ رہی ہے چیز، ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے نا۔ آج ہمارے سامنے کوئی بندر انسان نہیں بنتا، نہ ہم نے کسی کو دیکھا ہے بنتے ہوئے، تو ایسے ہی فضول میں یہ نظریہ گھڑ لیا گیا، نہ اس پر کوئی دلیل ہے اور نہ جو ہے وہ اس پر کوئی پختہ بات پیش کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ قرآن جو واضح بات بتاتا ہے اس پر قوی دلیلیں موجود ہیں، جو ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ پھر اس میں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کا بھی تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا مٹی سے، جو تخلیق کی صورت بہت ساری آیتوں میں اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہے۔ پھر جب آپ کو پیدا فرما دیا تو آپ کی پسلی سے سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ آپ آرام کر رہے تھے، اسی وقت آپ کی پسلی نکالی گئی اور اس پسلی میں سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ تو جب آپ اٹھے تو آپ نے اپنے قریب ان کو بیٹھا ہوا دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت حوا نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ تو حضرت آدم نے کہا کس لیے بنائی گئی ہو؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا کہ میں تمہاری تسکین کے لیے بنائی گئی ہوں، تمہارے سکون کی خاطر بنائی گئی ہوں۔ تو جب یہ سنا تو حضرت آدم کے دل میں حضرت حوا کی محبت اور انسیت پیدا ہوئی، اور اس طرح جو ہے وہ انسانی نسل کا سلسلہ آگے چلا۔ اب چونکہ جب انسان بڑھیں گے تو ظلم بھی بڑھے گا، زیادتیاں بڑھ جائیں گی آپس میں، اسی لیے پہلے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا آیت میں، اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی ظلم و ستم کرنے میں، زیادتی کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو، وہ اللہ کہ جس کے نام پر تم مانگتے ہو، جس سے تم رحمت کے امیدوار ہو، جس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو کہ تم پر رحمت کرے۔ تو جب اس کی رحمت کے امیدوار ہو تو پھر جو ہے وہ اس سے تقوی بھی اختیار کرو، اس سے ڈرو بھی، اس کی ذات کا ڈر بھی اپنے دل میں رکھو۔ اور ساتھ اس کے اندر ایک اور بات جو بیان کی گئی، والارحام، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتہ داروں کے بارے میں قطع تعلقی نہ کرو۔ صلہ رحمی کا حکم اس آیت کے اندر دیا گیا ہے۔ قطع تعلقی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے رزق کو کشادہ کرنا چاہے، جو اپنے رزق میں وسعت چاہے، اس کو زیادہ کرنا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور رشتہ داروں کا لحاظ رکھے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرے بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے۔ حضور کی ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں قطع تعلق کرنے والا شخص رہتا ہے اس گھر پر رحمت نازل نہیں کی جاتی۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ قطع تعلقی کا بھرمار ہے ہمارے جو ہے وہ معاشرے کے اندر۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ ناراض ہوئے بیٹھے ہیں، اپنے سگے بھائیوں سے ناراض ہیں، سگے تایا چچا سے ناراض ہیں، جو ہے خالہ پھوپھی سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ وہ جی ہمیں شادی کا کارڈ نہیں دیا اس لیے ہم ناراض ہو گئے ہیں۔ اب پھر وہ ناراضگی چلتی ہے اور چلتی نسلوں تک جو ہے وہ ناراضگی۔ یہ جاہلیت کی علامتیں ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی بات پر لڑتے تھے اور سالہ سال ان کے اندر وہ لڑائیاں جاری رہتی تھی۔ عرب کے جو اسلام آنے سے پہلے لوگ تھے، وہ چھوٹی سی بات پر کوئی لڑائی ہو جاتی اور نسلوں تک
100 سال 200 سال جو ہے وہ ان کی لڑائی چلتی رہتی. یہ جاہلیت کی علامت. اسلام نے تو اس جاہلیت کی رسم کو ختم کیا ہے. اسلام تو قطع تعلقی سے روکتا ہے. اللہ تو جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ، کہ وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں یعنی کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اپنی بات کو بنا کر رکھنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہ توڑنا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ توڑتے ہیں تو ان کی کیا سزا ہے؟ اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے. یہ لعنتی لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کے وعدے کو توڑتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی کسی سے بات ہو بھی گئی ہے اگر رشتہ دار سے ہماری مزاج کے خلاف، تو معاف کر دیں اس کو. اس کے ساتھ جو ہے وہ معافی کا ہاتھ بڑھائیں. آگے جا کر معاف کرنے والا جو ہوتا ہے وہ معاف کرنے والا بہت بڑا شخص ہوتا ہے. جب وہ کسی کے گناہ کو، اگرچہ اس کی غلطی ہے، لیکن آپ اگر جا کر آگے معافی مانگ لیں گے تو آپ فضیلتوں کے حقدار ہو جائیں گے. سبحان اللہ. آپ جو ہے وہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جو رزق میں کشادگی چاہتا ہو تو صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ رشتے کو قائم رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرنا، اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں. تو ہمارے رزق میں برکت ہو جائے گی. کیا ہے؟ تھوڑی سی بات کرنی ہے، جا کر معافی مانگ لینی. اگر وہ ناراض ہے تو اس کو منا لیں، آپ معافی مانگ لیں اس سے، اگرچہ غلطی اس کی ہے لیکن آپ کے معافی مانگنے سے وہ راضی ہو جائے گا تو اس کو راضی کر لیں. قطع تعلقی نہ کریں بلکہ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ ہم پر بھی رحمت فرمائے گا، کیونکہ جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا. اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ وہ تمہیں معاف کر دے، تمہارے گناہ بخش دے، تو پھر تم اس کے بندوں سے درگزر کیوں نہیں کرتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو پھر فاعفوا عنہم واصفحوا، اللہ فرماتا ہے کہ معاف کر دو اور درگزر کرو اس کے بندوں سے. اگر کسی سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دو، کیونکہ جب تمہیں اللہ سے امید ہے کہ اتنے سارے گناہوں کے باوجود اللہ تمہاری بخشش کر دے، تم اس کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہو ہمیشہ، لیکن امید پھر بھی یہی کرتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا، تو جب تم اس سے امید لگائے رکھتے ہو تو پھر اس کے بندوں کے بارے میں بھی درگزر کرو، اس کے بندوں کو بھی معاف کر دیا کرو. جب تم اس کے بندوں کو معاف کرو گے تو اللہ نے آخری آیت کے آخر میں فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بھی بڑا بخشنے والا مہربان ہے. جب تم اس کے بندوں سے درگزر کرو گے تو وہ ضرور تمہیں جو ہے وہ بخش دے گا اور معافی عطا فرمائے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما. ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.